بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب اللہ تہجد کی نماز قبول کرتا ہے 7 بڑی نشانیاں ظاہر کرتا ہے۔ یہ 7 نشانیاں نصیب والوں کو نظر آتی ہیں اور اللہ خاص بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ محترم ناظرین، تہجد کی نماز وہ عبادت ہے جسے قرآن مجید میں بڑی فضیلت کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ رات کے وقت اٹھ کر قرآن کی تلاوت کریں اور اپنے رب کے حضور جھک جائیں تاکہ آپ کا مقام اور بلند ہو جائے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور رات کے وقت تہجد پڑھا کریں، یہ آپ کے لیے مزید درجات کا باعث ہوگا۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ تہجد محض ایک نفل نماز نہیں بلکہ بندے کو بلند مراتب تک پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر رات کے آخری حصے میں آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ ہے کوئی دعا کرنے والا کہ میں اس کی دعا قبول کروں، ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں، ہے کوئی معافی مانگنے والا کہ میں اسے بخش دوں۔ یہ وقت قبولیت کا وقت ہے۔ یہ وہ لمحات ہیں جب پوری کائنات سکون میں ڈوبی ہوتی ہے، لوگ گہری نیند سو رہے ہوتے ہیں، اور خوش نصیب وہ بندے ہیں جو بستر کو چھوڑ کر اپنے رب کے حضور کھڑے ہوتے ہیں اور اپنی ضرورتیں پیش کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ اکثر رات کے وقت لمبی لمبی رکعات میں قیام فرماتے تھے اور قرآن کی تلاوت میں آنکھیں اشک بار ہو جاتی تھیں۔ آپ کے قدموں کے نیچے کپڑے آنسوؤں سے تر ہو جاتے تھے۔ آپ دعا کرتے تھے، یا اللہ تو نے مجھے بخش دیا ہے، پھر بھی میں تیرے سامنے کھڑا ہوں تاکہ تیری نعمتوں کا شکر ادا کر سکوں۔ ناظرین، یہ وہ کیفیت تھی جسے دیکھ کر صحابہ کرام حیران رہ جاتے تھے۔ ایک بار حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ تو معصوم ہیں، پھر بھی اتنی مشقت سے عبادت کرتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ ناظرین محترم، صحابہ کرام بھی اس سنت کو بڑی رغبت سے ادا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے پچھلے حصے میں اپنے گھر والوں کو جگایا کرتے اور فرمایا کہ اٹھو اٹھو نماز پڑھو، اور وہ خود بھی تہجد میں لمبی تلاوت کرتے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی کبھی ایک ہی رات میں پورا قرآن ختم کر دیتے اور اللہ کے حضور کھڑے رہنے میں لذت پاتے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے کہ تہجد وہ وقت ہے جب آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں اور رحمتیں اترتی ہیں، اس لیے بندہ جتنا مانگنا چاہے مانگ لے۔ یہ سب فضیلتیں ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ تہجد کی نماز انسان کو اللہ کے قریب کرنے والی اور اس کے نصیب کو روشن کرنے والی عبادت ہے۔ اس وقت مانگی گئی دعا رد نہیں کی جاتی، لیکن یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ جب کوئی بندہ تہجد پڑھتا ہے تو ہر بار یہ لازمی نہیں کہ اس کی دعا فوراً قبول ہو، بلکہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کی تہجد قبول فرماتا ہے تو 7 نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں اور وہی نصیب والے ان نشانیوں کو محسوس کرتے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم ان 7 نشانیوں کو ایک ایک کر کے بیان کریں گے تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ آپ کی تہجد اللہ کے دربار میں مقبول ہوئی ہے یا نہیں، اور یہ نشانیاں وہی ہیں جو بندے کے دل اور زندگی میں واضح طور پر جھلکنے لگتی ہیں۔ ابھی ہم جانتے ہیں ان 7 نشانیوں کے بارے میں جو ان لوگوں پر ظاہر ہوتی ہیں جن کی نماز تہجد قبول ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب اپنے بندے کی تہجد قبول فرماتا ہے تو اس کے دل کو سکون اور اطمینان عطا کرتا ہے۔ وہ دل جو دن بھر کی مصیبتوں اور فکر سے بوجھل تھا، جب رات کو تہجد میں کھڑا ہوتا ہے تو اللہ اس کے دل کی الجھنوں کو کھول دیتا ہے اور اسے ایسا سکون عطا کرتا ہے جو کسی اور ذریعے سے نصیب نہیں ہوتا۔ یہی سکون اصل دولت ہے، کیونکہ قرآن میں ہے، خبردار اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے۔ محترم عزیزو، جب بندہ تہجد کے وقت اللہ کے حضور کھڑا ہوتا ہے اور پیشانی کو سجدے میں رکھتا ہے تو اللہ کے ذکر کی لذت سے اس کا دل بھر جاتا ہے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں اور یہ آنسو اس کے دل کے زنگ کو صاف کر دیتے ہیں۔ یہی وہ کیفیت ہے جس کی وجہ سے تہجد پڑھنے والا بندہ دن کے وقت مشکلات اور مصیبتوں کا سامنا ہمت کے ساتھ کرتا ہے۔ اس کے چہرے پر ایک خاص نور پیدا ہو جاتا ہے، اور جب لوگ اسے دیکھتے ہیں تو دل ہی دل میں گواہی دیتے ہیں
کہ اس بندے کی اندر ایک ایسی روشنی ہے جو عام لوگوں میں نہیں دیکھی جاتی۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جو شخص رات کو تہجد ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو نورانی بنا دیتا ہے، دن بھر اس کے چہرے پر وہ روشنی باقی رہتی ہے اور لوگ پہچان لیتے ہیں کہ یہ بندہ رات کو اپنے رب کے حضور کھڑا رہا۔ یہ دل کا سکون اور چہرے کا نور محض عبادت کا اثر نہیں بلکہ قبولیت کی ایک بڑی نشانی ہے، کیونکہ کئی ایسے لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں مگر پھر بھی ان کے دل بے سکون رہتے ہیں۔ وہ اللہ کے آگے جھکتے تو ہیں لیکن اندر کی گھٹن ختم نہیں ہوتی۔ لیکن جب تہجد قبول ہو جاتی ہے تو دل خوشبو کی طرح معطر ہو جاتا ہے اور یہ کیفیت دوسروں تک بھی پہنچتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس بندے کی زندگی میں اگر آزمائش بھی آتی ہے تو وہ پریشان نہیں ہوتا، اس کی زبان پر شکایت نہیں ہوتی، بلکہ وہ ہر حال میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اور اس بھروسے کی بدولت اسے ایک ایسی راحت نصیب ہوتی ہے جو دنیا کے کسی وسیلے سے نہیں ملتی۔ یہ سکون صرف دل ہی تک محدود نہیں رہتا بلکہ گھر اور روزی پر بھی اثر ڈالتا ہے۔ گھر کے اندر پیار بڑھتا ہے، جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں، اولاد سعادت مند ہو جاتی ہے اور زندگی کے معاملات سنورنے لگتے ہیں۔ یوں لگتا ہے جیسے اللہ نے اس کے گھر پر اپنی خاص رحمت نازل کر دی ہو۔ اب دوسری نشانی یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کی تہجد قبول فرماتا ہے تو اس کے دل میں گناہوں کے لیے نفرت ڈال دیتا ہے اور نیکیوں کی طرف رغبت عطا فرما دیتا ہے۔ پہلے جو گناہ آسان لگتے تھے وہ اب بوجھ محسوس ہوتے ہیں اور جو نیکیاں مشکل معلوم ہوتی تھیں وہ دل کو محبوب اور آسان لگنے لگتی ہیں۔ حدیث مبارکہ ہے کہ بندہ جب رات کے سناٹے میں اٹھ کر صرف اللہ کی رضا کے لیے نماز ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو روشن کر دیتا ہے، اسے شیطان کے وسوسوں اور دھوکے سے محفوظ فرما دیتا ہے۔ اس حدیث سے ہمیں یہ سمجھ آتا ہے کہ تہجد کی قبولیت کا سب سے بڑا اثر بندے کی عملی زندگی پر پڑتا ہے۔ وہ گناہوں سے بچنے لگتا ہے، چاہے وہ نظر کا گناہ ہو، زبان کا یا ہاتھ پاؤں کا۔ اللہ تعالیٰ اسے ان سب سے نفرت عطا کر دیتا ہے۔ محترم عزیزو، گناہوں سے نفرت اور نیکیوں کی رحمت دراصل ایک بہت بڑی دولت ہے، کیونکہ عام حالات میں انسان جلد برائی کی طرف مائل ہو جاتا ہے اور نیکی کو مشکل سمجھتا ہے، لیکن جب تہجد اللہ کے ہاں مقبول ہو جاتی ہے تو اس کا زاویہ بدل جاتا ہے۔ ایک مثال کے طور پر وہ بندہ جسے فجر کی نماز کے لیے بیدار ہونا بہت سخت لگتا تھا، وہ تہجد کے بعد آسانی سے بیدار رہتا ہے، خوشی خوشی نماز ادا کرتا ہے۔ یہی نیکی کی رغبت ہے۔ اسی طرح جو پہلے فضول اور بیکار باتوں میں وقت ضائع کرتا تھا وہ اب قرآن کی تلاوت اور اللہ کے ذکر میں لذت پانے لگتا ہے۔ جو پہلے دنیا کی دوڑ میں گناہوں کو معمولی سمجھتا تھا اب ہر عمل پر سوچتا ہے کہ یہ اللہ کو راضی کرے گا یا نہیں۔ یہ دوسری نشانی انسان کی پوری زندگی پر اثر ڈالتی ہے۔ جب انسان گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے تو اللہ رزق میں برکت عطا فرماتا ہے، قرض آسانی سے اترنے لگتا ہے، رشتوں میں محبت بڑھتی ہے، اولاد نیک بنتی ہے اور دل کے اندر ایک عجیب سی روشنی محسوس ہوتی ہے۔ یہ کیفیت ہی اصل کامیابی ہے۔ ناظرین، اگر آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے دل میں گناہوں سے نفرت بڑھ رہی ہے اور نیکیوں کی طرف محبت اور آسانی پیدا ہو رہی ہے تو سمجھ لیں کہ آپ کی تہجد اللہ کے ہاں قبول ہو چکی ہے۔ محترم عزیزو، تیسری نشانی یہ ہے کہ دعا کی قبولیت آسان ہو جاتی ہے۔ یہ نشانی سب سے نمایاں ہے کیونکہ تہجد کی نماز کے وقت اللہ تعالیٰ خود بندے کو پکارتا ہے اور فرماتا ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں، ہے کوئی دعا کرنے والا کہ میں اس کی دعا قبول کروں، ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ میں اسے معاف کر دوں۔ جب کوئی بندہ تہجد کے وقت خالص نیت کے ساتھ اپنے ہاتھ پھیلاتا ہے اور دل کی گہرائی سے دعا کرتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو رد نہیں فرماتا۔ اگر دعا کا فوری اثر فوری طور پر ظاہر نہ آئے، نظر نہ آئے تو اللہ تعالیٰ اس کے حق میں بہتر چیز عطا کر دیتا ہے اور کئی مرتبہ انسان حیرت میں ڈوب جاتا ہے کہ جو دعا میں نے مانگی تھی وہ کس طرح سے میری زندگی میں حقیقت بن گئی۔ یہی قبولیت کی سب سے بڑی علامت ہے کہ دل سے نکلا ہوا کلمہ براہ راست عرش الہی تک پہنچتا ہے اور پھر رحمت کے دروازے کھلتے ہیں۔ بندہ دیکھتا ہے کہ دعا کے اثرات اس کی زندگی میں نمایاں ہو رہے ہیں۔ محترم ناظرین، دعا کی قبولیت کی ایک اور شکل یہ ہے کہ بندے کے دل میں جو خواہش جنم لیتی ہے
وہ اللہ کے حکم سے حقیقت میں ڈھل جاتی ہے۔ کبھی وہ کسی مشکل میں پھنسا ہوتا ہے تو اچانک اس کے سامنے آسانی کے راستے کھلنے لگتے ہیں۔ کبھی وہ تنگ دستی اور غربت میں ہوتا ہے تو بے خبری میں روزی کے اسباب سامنے آنے لگتے ہیں۔ کبھی وہ دل کی دعا کرتا ہے کہ میرے بچے نیک ہو جائیں، اور دیکھتے ہی دیکھتے ان کے اخلاق اور عادات سنورنے لگتے ہیں۔ یہ سب تہجد کی قبولیت کی نشانیاں ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تہجد کے وقت مانگی گئی دعا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے اور وہ کبھی ضائع نہیں کی جاتی۔ اس نشانی کے ساتھ ایک اور برکت یہ ہے کہ بندہ مایوسی سے محفوظ رہتا ہے، اس کا دل اللہ کے وعدوں پر مطمئن ہو جاتا ہے، یقین میں اضافہ ہوتا ہے، اور یہی یقین بندے کے رزق اور زندگی کے معاملات میں آسانیاں لے آتا ہے۔ محترم ناظرین، چوتھی نشانی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب اپنے بندے کی تہجد قبول فرماتا ہے تو اس کے رزق میں کشادگی اور برکت ڈال دیتا ہے۔ یہ وسعت صرف مال و دولت کی زیادتی نہیں بلکہ دل کی بے نیازی اور قناعت بھی ہے۔ بندہ تھوڑے پر بھی خوش رہنے لگتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تھوڑے کو بھی اس لیے کافی بنا دیتا ہے۔ قرآن کریم میں فرمایا گیا، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نجات کی راہ نکالتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہو۔ یہ آیت ان بندوں پر بھی صادق آتی ہے جو تہجد کے ذریعے اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے رب کا خوف دل میں رکھتے ہیں، اور اسی خوف کے صدقے ان پر رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ رزق کی کشادگی کا مطلب یہ بھی ہے کہ بندے کی محنت میں برکت ڈال دی جاتی ہے۔ اگر وہ تاجر ہے تو کاروبار میں نفع ہوتا ہے، اگر ملازم ہے تو عزت اور ترقی نصیب ہوتی ہے، اگر کسان تو کھیتیاں سرسبز ہو جاتی ہیں، اگر محنت مزدوری کرتا ہے تو اس کی محنت کی قیمت بڑھا دی جاتی ہے۔ محترم عزیزو، یہ حقیقت ہے کہ بہت سے لوگ دولت کما لیتے ہیں لیکن دل کا سکون نصیب نہیں ہوتا۔ گھر میں بے برکتی رہتی ہے، لیکن جس کی تہجد قبول ہوتی ہے اللہ اس کے رزق میں ایسا سکون اور برکت عطا کرتا ہے کہ تھوڑا بھی زیادہ محسوس ہوتا ہے اور زیادہ میں بھی قناعت آ جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ تہجد ادا کرنے والے بندے کو اللہ رزق کی تنگی سے نجات عطا فرماتا ہے اور دل میں بے نیازی ڈال دیتا ہے، یعنی اگر دنیاوی مشکلات آ بھی جائیں تو وہ بندہ سکون سے رہتا ہے، اور یہی سکون اصل دولت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ اللہ کے قریب ہونا چاہے وہ رات کے آخری حصے میں اٹھ کر اپنے رب سے مانگے، کیونکہ یہی وہ وقت ہے جب برکتیں تقسیم کی جاتی ہیں۔ یہ چوتھی نشانی اس بات کی علامت ہے کہ اللہ نے بندے کی تہجد قبول کر لی ہے، اس لیے اس کے لیے ایسے رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں جہاں سے اسے کبھی امید بھی نہ تھی۔ محترم عزیزو، پانچویں نشانی یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ بندے کی تہجد قبول کرتا ہے تو لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتا ہے۔ یہ محبت دنیاوی عیش و عشرت کی وجہ سے نہیں ہوتی بلکہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ عزت ہوتی ہے۔ حدیث مبارکہ ہے کہ جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیتا ہے کہ فلاں بندے سے محبت کرو، تو جبرائیل علیہ السلام اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر جبرائیل علیہ السلام آسمان والوں میں اعلان کرتے ہیں کہ اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم سب بھی اس سے محبت کرو، تو آسمان والے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر زمین والوں کے دلوں میں بھی اس کی محبت ڈال دی جاتی ہے۔ یہ محبت ہی اصل عزت ہے، اور یہ صرف ان لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جن کی تہجد اللہ نے قبول فرما لی ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ بندہ اپنی زندگی کے ہر مرحلے میں ایک خاص نور کے ساتھ لوگوں کے دلوں کو جیت لیتا ہے، اور اللہ کے بندوں کی دعائیں اس کے ساتھ ہو جاتی ہیں۔ اس نشانی کے ساتھ ایک اور نشانی جڑتی ہے، اور وہ ہے چھٹی نشانی، کہ اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو اپنی مخلوق کے درمیان عزت کے ساتھ ساتھ ایک خاص رعب بھی عطا کرتا ہے۔ یہ رعب دنیاوی جاہ و شمت سے نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ وقار ہوتا ہے جو دلوں کو جھکا دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے آپ کو اللہ کے لیے عاجزی کے ساتھ جھکا دیا، اللہ اس کو بلندی عطا فرماتا ہے۔ یہ بلندی اور رعب بندے کو زہریلی طاقت یا دولت کے بغیر ملتا ہے۔ لوگ اس کی بات کو اہمیت دیتے ہیں
اس کی رائے کو وقت دیتے ہیں، اس کی موجودگی میں برائی سے بچتے ہیں اور اس کے کردار کو نمونہ سمجھتے ہیں۔ محترم عزیزو، یہ پانچویں اور چھٹی نشانی ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں۔ ایک طرف محبت دلوں میں ڈالی جاتی ہے اور دوسری طرف عزت اور رعب اس کے وجود سے جھلکنے لگتا ہے۔ یوں اللہ اپنے اس بندے کو اپنی مخلوق کا محبوب اور باوقار بنا دیتا ہے۔ یہ دراصل اس بات کی علامت ہے کہ اللہ نے اس کی تہجد کو قبول کر کے اسے اپنی خاص قربت عطا کر دی ہے، اور یہی وہ قرب ہے جو دنیا اور آخرت دونوں میں عزت کا سبب بنتا ہے۔ ناظرین محترم، ساتویں نشانی یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ بندے کی تہجد قبول کرتا ہے تو اس کے دل کو نور عطا کر دیتا ہے۔ یہ نور عام روشنی نہیں بلکہ ایسا سکون اور اطمینان ہے جو اس کی سوچ کو پاکیزہ بنا دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تہجد کی نماز مومن کے چہرے پر نور پیدا کرتی ہے۔ یہ وہی نور ہے جو دل سے نکل کر زندگی کے ہر پہلو پر اثر ڈالتا ہے۔ بندہ فیصلے کرنے میں صاف دلی اور بصیرت پاتا ہے، اس کے دل سے بے یقینی ختم ہو جاتی ہے اور اللہ اس کے دل کو اپنی یاد اور اپنی رضا کے لیے زندہ رکھتا ہے۔ یہی نور اصل کامیابی کا ذریعہ ہے جو دنیا اور آخرت دونوں میں بندے کو بلند کرتا ہے۔ محترم عزیزو، اب ہم ان 7 نشانیوں کو یکجا دیکھتے ہیں۔ پہلی نشانی یہ ہے کہ اللہ ایسے بندے کو عبادت میں لذت عطا کرتا ہے۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ اس کا دل نافرمانیوں سے بچنے لگتا ہے۔ تیسری نشانی ہے کہ دعا کی قبولیت آسان ہو جاتی ہے۔ چوتھی نشانی یہ ہے کہ اس کے رزق میں کشادگی اور برکت عطا کی جاتی ہے۔ پانچویں نشانی یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دی جاتی ہے۔ چھٹی نشانی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو عزت اور رعب عطا کرتا ہے، اور ساتویں نشانی یہ ہے کہ اس کے دل کو نور اور بصیرت نصیب ہوتی ہے۔ یہ سب نشانیاں اس بات کی گواہی دیتی ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کی تہجد کو قبول کر لیا ہے اور وہ بندہ خاص رحمت میں داخل ہو چکا ہے۔ ان نشانیوں کی فضیلت یہ ہے کہ بندہ صرف ایک عبادت کی برکت سے اپنی پوری زندگی بدل لیتا ہے، اس کی دنیا بھی سنور جاتی ہے اور آخرت بھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم پر رات کی نماز لازم ہے کیونکہ یہ تم سے پہلے نیک لوگوں کا طریقہ ہے۔ یہ تمہیں اللہ کے قریب کرتی ہے، گناہوں سے روکتی ہے، برائیوں کا کفارہ بنتی ہے اور جسم سے برائیوں کو دور کرتی ہے۔ محترم ناظرین، 7 نشانیوں کے فوائد یہ ہیں کہ بندہ روحانی سکون پاتا ہے، اس کا رزق بڑھتا ہے، لوگ اس سے محبت کرتے ہیں، دل کو یقین اور روشنی نصیب ہوتی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ یہ قرب وہ انمول دولت ہے جو کسی دنیاوی چیز سے نہیں خریدی جا سکتی۔ تہجد کی یہ برکتیں دراصل اللہ کی رحمت کا اعلان ہے، اور جسے یہ نصیب ہو جائے وہ دنیا و آخرت میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ محترم عزیزو، تہجد کی نماز وہ عظیم تحفہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو عطا فرمایا۔ یہ وہ وقت ہے جب پوری دنیا سو رہی ہوتی ہے اور بندہ اپنے رب کے حضور کھڑا ہوتا ہے۔ یہ لمحے نہایت قیمتی اور بابرکت ہوتے ہیں، کیونکہ یہی وہ گھڑیاں ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں سب سے زیادہ جوش میں ہوتی ہیں اور دعا قبول ہونے کے دروازے کھلے ہوتے ہیں۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی میں تہجد کو شامل کرے، کیونکہ یہ نماز دل کو سکون عطا کرتی ہے، روح کو طاقت دیتی ہے اور انسان کو اللہ کے قریب لے جاتی ہے۔ محترم عزیزو، نماز تہجد کے بے شمار فوائد ہیں۔ ان میں سے چند یہ ہیں کہ تہجد دل کی سختی کو نرم کر دیتی ہے، غموں کو خوشیوں میں بدل دیتی ہے اور دعاؤں کو مقبول بنا دیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رات کی نماز تمہارے لیے باعث عزت ہے اور تم سے پہلے صالحین کا طریقہ ہے، اس لیے جو بندہ تہجد پڑھتا ہے اس کے چہرے پر نور اور دل میں سکون پیدا ہو جاتا ہے۔ پیارے ناظرین، تہجد کا طریقہ یہ ہے کہ یہ نماز عشاء کے بعد سے شروع ہو کر فجر سے پہلے تک پڑھی جا سکتی ہے۔ سب سے بہترین وقت آخری تہائی رات ہے، یعنی وہ وقت جب سحری کا وقت قریب ہو جاتا ہے۔ کم از کم 2 رکعتیں پڑھنی چاہیے اور زیادہ سے زیادہ جتنی بھی آسانی سے پڑھ سکیں پڑھ سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی 8 رکعتیں اور کبھی اس سے زیادہ بھی ادا فرمائیں، لیکن 4، 6، 8 یا 12 رکعتیں سب سے عام روایات ہیں، اور ہر 2 رکعت پر سلام پھیرنا افضل ہے۔ آخر میں وتر کی نماز پڑھ لینا بھی سنت ہے۔ یہ طریقہ مستند احادیث سے ثابت ہے۔ ناظرین، آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اے اللہ،
ہمیں رات کے آخری پہر اپنی بارگاہ میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما اور ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے منور فرما۔ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، آخر میں گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین، جزاک اللہ۔